اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب کا یہ کہنا، سعودی وزیر خارجہ کا، کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے لیکن مشروط کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہونا چاہیے ہے. سچ اے بگ ریمارکس اور بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. یہ ڈیٹیل ڈسکشن اس پر ہوگی، لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب، ایران کی جانب سے ایران کی حدود کے اندر جو کارروائی کی گئی ہے، چاہے وہ ایرر ہے، چاہے وہ کسی کالعدم تنظیم کو نشانہ بنایا گیا ہے، جیسے انڈیا کھل کر دشمن ہے تو ایران بھی اسی صف میں کھڑا ہونے جا رہا ہے پھر پاکستان کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طبیعت میں بہت غصہ بھی ہے اور رنج بھی ہے. غصہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی سرحد کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو. ایبسلیوٹلی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ طبیعت میں غصہ اس لیے ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہمسایہ جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی کاز کی ہم نے جو ہے وہ حمایت کی، اور ہمیں اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے. جتنے بھی جواز پیش کیے جا رہے ہیں اب تک ایرانین حکومت کی طرف سے، جو ان کے فارن منسٹر کا ڈیوورس میں ایک انٹرویو ہے فرید زکریہ کے ساتھ، وہ کوئی بات جس کو کہتے ہیں نا بن نہیں رہی، کوئی جواز ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے 50 دفعہ سوچتی ہے کوئی بھی حکومت جو ہے اپنے پڑوسی کی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ ان کے بے پناہ چینلز کھلے ہوئے تھے، اس کے اوپر شکایت کی جا سکتی تھی، اس کے اوپر احتجاج رجسٹر کروایا جا سکتا تھا، لیکن یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اپنے میزائل اور اپنے ڈرونز جو ہیں ان کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں پاکستان کے اوپر؟ اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. بچے جو سر بہت ہی لیم ایکسکیوز جو ہے ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک تنظیم ہے جیش العدل. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تنظیم ہے بھی ایرانین بلوچستان میں، یعنی ان کی ہے. ہمارا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ؟ بھائی آپ ہمارے ملک میں کیسے در کر آئے، آپ نے کیسے جرات کی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم کو چلا رہی ہیں ان کی ایک تو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور جس کو ہم پاسداران کہتے ہیں، اور دوسری ہے منسٹری آف انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. انہوں نے ایک جعلی سی تنظیم گھڑی ہوئی ہے اور اس کا بیان ایک جھوٹا سا جو ہے وہ دلوا کے کوشش کی ہے انہوں نے کہ اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا انڈر پلے کیا جائے. لیکن پاکستان ایک ساورن ملک ہے. پاکستان اس قسم کی کوئی وائلیشن اپنی ایئر سپیس کی اور اپنے زمینی جو بارڈر ہے اس کی برداشت نہیں کر سکتا. سر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایران کے ساتھ ابھی ڈیورس میں ہمارے وزیر خارجہ کی، نگران وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہم 2-3 دن پہلے تک مشقیں جاری ہیں ایران کے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک دم سے یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں. اس سے پہلے دراندازی اور دہشت گردی کے واقعات میں ایران کی سرزمین پر رونما ہو رہے ہیں. جنوری 2023 میں ضلع پنجگور میں ایرانی سرحد کے باہر ایران کی جانب دہشت گردانہ سرگرمی کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ اپریل 2023 میں ایران کی طرف سے دہشت گردوں نے کیچ میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ یہ جناب غلطی سے پہلی دفعہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یہ تو یعنی جس کو کہنا چاہیے جاری ہے وہ سارا کچھ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے پہلے تھوڑا سا میرے خیال سے برداشت سے کام لیا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری فوج نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اور جس طرح سے ہماری فارن آفس نے ریئیکٹ کیا ہے وہ میرے خیال سے ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک غیر مند قوم کی ترجمانی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ایران صاحب ذرا خیال رکھیں، we have the right to reply. We have the right to reply because what you have done is violation of international charter. اور جتنے بھی دنیا میں کنونشنز ہیں ان سب کی یہ خلاف ورزی ہے اور اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن میں پاکستان کا آلموسٹ پھر اپنے تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا. افغانستان کے ساتھ آلریڈی ہے، انڈیا تو کھلم کھلا دشمن ہے، اب ایران کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں اس حوالے سے کہ ایران ایک طرح سے سینکشنز کے بعد سے لینڈ لاک کنٹری ہے. جی بالکل ہے. ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا جس وقت میں ہم نے ان کو نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، چاول، کیا چیز ہے جو ہم نے نہیں دی ان کو دی ہے بالکل، اور اس کا ہمیں صلہ ہے. میرے خیال سے تھوڑا سا اس کے اوپر اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایکشنز حکومت پاکستان نے اب تک لیے ہیں اس کے نتیجے میں ایران میں پاکستان کے سفیر ٹیپو صاحب جو ہیں انہوں نے آلریڈی تہران چھوڑ دیا اور وہ قطر پہنچنے والے ہیں یا شاید پہنچ گئے ہوں گے اور کل وہ وہاں سے اسلام آباد آ جائیں گے واپس. دوسری بات یہ کہ چابہار ایک بندرگاہ ہے ایران کی، وہاں پر جو کسٹم کا پاکستانی عملہ متعین تھا انہوں نے بھی اپنا وہاں سے کام چھوڑ کر وہ واپس وطن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. میرے خیال سے
جتنے بھی اقدام اس حوالے سے کیے جائیں جی وہ کم ہیں. رائٹ. اور میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں ملیٹریلی اس کا جواب دینا چاہیے، جس کا اندیا تو دے دیا ہے ہماری جو عسکری قیادت ہے یا ہماری جو ڈپلومیٹک کورز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو دا رائٹ آف ریپلائی اینڈ obviously we will choose the time of our own choice. کیونکہ ہندوستان نے بھی تو حرکت کی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو، سرجیکل سٹرائک کا آئے دعویٰ تھے، کیا تھا، لیکن بالکل ایسے ہی. جو جواب ہم نے ان کو دیا ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہاں جہاز گرانے پر بات ختم نہیں ہوئی تھی. next 2 days later we entered into the Indian territory and we targeted them and told them کہ جناب یہ ہماری اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں آپ. ہاں جی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حرکت ہے نا بلوچستان کے حوالے سے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہاں سے آیا تھا کلبھوشن؟ تو کیا ہم یہ ایزیوم کرنے میں غلط ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کلبھوشن کا پکڑا جانا، جو ایک ایکٹیو سروس کا بندہ تھا، نیوی کا آفیسر تھا وہ، اور اس نے جس طرح کے کنفیشنز کیے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کافی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. میرے خیال سے ایران نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے، اس لیے کہ اب انہیں ہم سے کوئی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ان کا عمل ہے وہ اس کا متقاضی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے جواز پیش کرنے کی یہ بھی کوشش کی کہ جی ہم نے تو عراق میں بھی جو اسرائیل کے ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، ہم نے سیریا میں بھی اٹیک کیا ہے جی، کل کیا. اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پر وہ داعش تھی. اسی طرح سے انہوں نے یہ جواز گھڑ لیا ہے. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں تو یہ جو تنظیم ہے اس کے پیچھے یہی جو 2 نام میں نے لیے تھے آپ کے سامنے، ایک جو IRGC ہے اور دوسری جو موئز ہے which is their intelligence agency، یہ دونوں اس کے پیچھے ہیں، وہی اس کو چلا رہی ہیں. بات ہوگی آفٹر دس بریک.